اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت اور نجات کے لیے دو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرے ہیں اہل بیت رسول۔ فرمایا ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تمسک کے لیے ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کریں۔ جب تک ہم ان کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہدایت حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ کہ پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، قرآن مجید کو جب ہم نے ہدایت کے طور پر استعمال کرنا ہے تو کس طریقے سے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اہل بیت الرسول علیہ السلام وہ ہستیاں کس منصب اور فائز ہیں، اللہ نے انہیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ کن چیزوں کا حکم دینے آئے ہیں اور کن چیزوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہدایت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ ہم بات جب کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے تو قرآن مجید کلام ہے، اور کوئی معمولی کلام نہیں ہے بلکہ کلام خدا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر آپ نے کسی انسان کی گفتگو کو سمجھنا ہو، اس کے کلام کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے بھی کوئی قاعدے اور قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ جب آپ انہی قوانین اور قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو سمجھیں گے تو آپ اس کہنے والے کے مقصود اور معنی کو حاصل کر لیں گے، اور جب اپنی طرف سے آپ کریں گے تو آپ اپنا معنی تو بیان کر سکتے ہیں لیکن کہنے والے کا جو مقصود ہے اسے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں شاعری کی۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے وہ فرد پہلے یہ سمجھے کہ شاعری کے رموز کیا ہوتے ہیں، یا عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو عدالت کے اس نظام کے اندر کون سا لفظ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو اصطلاح عدالتی ہے اس کو جب تک وہ نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ اس حکم کو بھی واضح طور پہ سمجھ نہیں سکتا۔ جب ہم بات قرآن مجید کی کر رہے ہیں تو کلام خدا ہے اور عربی زبان کے اندر ہے۔ اس کے اندر ظاہری معنی بھی ہے، باطنی معنی بھی ہے، اشارے بھی استعمال ہوئے ہیں، کنایات بھی استعمال ہوئے ہیں، تشبیہات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ بعض آیات ناسخ ہیں تو بعض آیات منسوخ ہیں، تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی آیت کس جگہ پر ہے اور اس آیت کی حالت کیا ہے، تاکہ میں صحیح طریقے سے اس حکم کو سمجھ سکوں۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کلام خدا آپ خود بتا دیجئے کہ آپ کس طرح کا ہیں، آپ کے اندر کس قسم کی گفتگو کی گئی ہے، اور آپ سے جب ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے پیغمبر اکرم، اس کتاب کے اندر آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ آیات محکمات وہ آیات کہ جن کا معنی واضح ہے، روشن ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے اور وہاں سے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی بھی پیدا
نہیں ہو سکتی۔ دوسری آیات متشابہات ہیں، ایسی آیات کہ جن کا معنی واضح اور روشن نہیں ہے، اور ان کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ذو معنی ہے، یعنی ان کے متعدد معنی نکل سکتے ہیں، ظاہری معنی بھی ہے اور باطنی معنی بھی موجود ہیں۔ وہاں لفظ ایک استعمال ہوگا کہ جو ظاہراً کسی اور چیز پہ دلالت کر رہا ہوگا، لیکن وہ اشارہ ہوگا کسی اور معنی و مقصد کے لیے، جیسے لفظ ید ظاہراً اس ہاتھ پہ بولا جاتا ہے، لیکن یہ دلیل ہے اور یہ دلالت کرتا ہے قدرت و طاقت کے اوپر۔ تو یہ لفظ ید یہاں پر جب استعمال ہوگا تو کیا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا یا اس سے طاقت و قوت مراد لی جائے گی؟ تو ان آیات متشابہات کے اندر اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ محکم آیات کو ام کتاب کہا گیا، یعنی ام اصل کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا قانون، قاعدہ، عقیدہ ہے وہ آپ کی آیات محکمات پر ہے، آیات متشابہات پر نہیں ہے۔ متشابہات کو بھی اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو آیات محکمات کی طرف لوٹنا پڑے گا، کیونکہ متشابہات کا خود ظاہری معنی واضح اور روشن نہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے اپنی تقسیم بندی ہمارے سامنے بیان کی کہ میرے اندر آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ بس جب تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو یاد رکھ لینا یہاں محکمات سے تم ہدایت لے سکتے ہو، متشابہات پر صرف بنا رکھتے ہوئے، اکتفا کرتے ہوئے ان سے تم کوئی بھی قاعدہ قانون نہیں لے سکتے، بلکہ ان سے اگر کچھ لینا ہے تو ان کو پلٹانا پڑے گا آیات محکمات کی جانب۔ تو یہ بہت بہترین قرآن مجید نے ہمیں رستہ بیان کیا۔ اب گمراہ کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اور گمراہ جو خود ہیں یا دوسروں کو کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار بھی قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا۔ خدا نے کوئی ایسا پہلو چھوڑا ہی نہیں کہ جس کے متعلق ہمیں آگاہ نہ کیا ہو، لیکن ہمارا قرآن سے فاصلہ بڑھ گیا، دوری بڑھ گئی ہے۔ ہم نے قرآن چومنے کے لیے رکھا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں رکھا۔ اسی آیت میں پہلے تقسیم بندی کو بیان کیا، یہ واضح کر دیا کہ اصل جو ہے وہ محکمات ہیں، متشابہات کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو بھی محکم کے ذریعے سے سمجھیں گے، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جو اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس قرآن مجید میں جو آیات متشابہات ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی محکم کو چھوڑ دیں گے، متشابہ آیات کو پکڑ لیں گے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لفظ ید والی آیت کہ خدا کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، لفظ ید اس سوال ہوا تو وہ ممبر پر اسی آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے ہاتھ تو ہیں نہیں۔ تو یہاں پر پھر ہاتھ تو ہونے چاہیے، اگر ہاتھ ثابت نہ کر سکیں تو پھر اس آیت کا معنی درست نہیں بنتا، اور وہاں سے پھر وہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے متعلق فرمایا گیا کہ ید اللہ، علی ابن ابی طالب کے جو ہاتھ ہیں وہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ دلیل قائم کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر ثابت کر دیتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے آدم کو بنایا گیا وہ ہاتھ مولا علی کے تھے۔ اب یہ محکم کو چھوڑ کے متشابہ کی طرف آ رہے ہیں اور لفظ ید کا معنی ظاہری معنی لے رہے ہیں، اس کے اندر جو دوسرا معنی طاقت و قدرت والا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی قرآن مجید نے بیان کی۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلہ، تاکہ وہ ان آیات کے ذریعے سے فتنے کو پیدا کر سکیں
اور اپنی من مانی کریں اور تعویل اپنی مرضی کی کریں اور نتیجہ گمراہ لوگوں کو کر دیں۔ تو فرمایا وما یعلم تعویلہ، آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر خدا کی ذات جانتی ہے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ ہستیاں جو علم میں راسخ ہیں یہ جانتی ہیں کہ ان آیات متشابہات کی تعویل کیا ہو۔ تو میری گزارش ہے تمام اپنے دوست بزرگان سے کہ جب بھی آپ کسی بھی فرض سے یا خود مطالعہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا یا کسی سے آپ سن رہے ہیں تو پہلے اس جانب متوجہ ہوں کہ یہ آیت محکم پڑھ رہا ہے یا متشابہ پڑھ رہا ہے، اور اگر اس نے آیت متشابہ میں سے کوئی آیت پڑھی ہے تو کیا جو معنی یہ نکال رہا ہے کیا معصومین علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایسا ارشاد نہیں فرمایا؟ اگر ہم نے لکیر کا فقیر ہی بننا ہے تو یہ متشابہ کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے، اور خدا نے ہمیں عقل دی ہے اس لیے کہ ہم غور اور فکر کریں، اور قرآن نے بھی بتا دیا کہ میرے اندر محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں۔ خدا ہمیں توفیق